بسم اللہ الرحمن الرحیم وفیہ ان اعمال الشیخ ان امیر المؤمنین علیہ السلام قال لتملأن الارض ظلما وجورا حتى لا يقول احد الله الا مختفيا ثم يأتي الله بقوم صالحين يملؤونها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا۔ شیخ صدوق کی اعمالی جسے آپ نے املا کیا ہے اور آپ کے بیٹے نے اس کو مرتب کیا ہے، اس کتاب میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے یہ روایت ذکر ہوئی ہے۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیا شباہتیں حاصل ہیں۔ ان شباہتوں میں سے ایک اس شباہت کا ذکر چل رہا ہے کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اذیتیں برداشت کی ہیں، ضرورتیں اٹھائی ہیں، ان کی موجودگی میں بھی اور ان کی غیبت میں تو بے پناہ شکنجے اور عذاب فرعونیوں سے قبطیوں سے آپ نے سہا ہے قوم موسیٰ علیہ السلام۔ ویسے ہی حضرت امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں شیعیان اہل بیت کو بہت زیادہ ستایا جائے گا، ان کے اوپر ظلم و ستم ہوگا۔ صرف ان کے اوپر نہیں بلکہ پوری دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ امام فرماتے ثم یأتی اللہ بقوم صالحین، پھر خداوند متعال ایسے ایک گروہ کو لائے گا جو صالح نیکوکار ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، اور وہ لوگ آ کر کے جمع کسے گا بقوم صالحین، ایک اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے۔ امتحان ہوا، جتنا سخت امتحان ہوا اتنا ہی انہیں نوازا بھی گیا۔ کسی قوم کے سلسلے میں آپ نے سنا ہے کہ اس کے سر کے اوپر جہاں جہاں جائے بادل سایہ کیے ہو، معصومین کی بات نہیں، غیر معصوم کی بات ہے، قوم کی بات ہو رہی ہے سوائے بنی اسرائیل کی، یہ جدھر بھی جاتے تھے بادل سایہ کیے رہتے تھے۔ کیا کسی قوم کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ اس کے لیے آسمان سے کھانے نازل ہوتے رہے ہوں؟ معصومین کی باتیں، حضرت مریم، حضرت جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان معصومین کی باتیں، اقوام کی بات ہو رہی، قوموں کی بات ہو رہی، لیکن یہ لوگ سالہ سال تک نو ٹینشن آسمانی کھانا سے جو ہے مستفید ہو رہے تھے۔ اور جب اونگ گئے، ہمارے یہاں کہتے ہیں ہینک بھر جانا، ہینک جب بھر گئی تو خدا سے اور اپنے زمانے کے نبی سے کہہ چکے ہم یہ روزانہ ایک منا سلوا نہیں کھائیں گے، ہمارے لیے پیاز لہسن وغیرہ کا انتظام۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو چاہیے تو جاؤ ارض مقدس میں جاؤ، وہاں ملے گا۔ اور پھر انہیں بے آب و گیا صحرا میں جہاں گھاس بھی نہیں اگتی تھی ان کے لیے لہسن پیاز کا اہتمام کس قوم کے لیے ہوا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ اسی طریقے سے معجزات خوب ناز برداری کی ہے۔ ایک مرتبہ یہ کہہ کے کہ ہم خدا کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں، جلا کر خاک کر دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی، زندہ بھی کیا گیا۔ گوشالہ پرستش کی اتنا کہ منحرف ہو گئے، پھر اس کے بعد توبہ استغفار کیا اور وہ جو ہے توبہ قبول بھی کر لی گئی۔ خلاصہ کلام، اس قوم کا، بنی اسرائیل کا بے پناہ امتحان لیا گیا ہے، بہت سختیاں جھیلی ہیں، مگر اسی طریقے سے خداوند متعال نے انہیں نوازا بھی۔ یہی صورتحال ہندوؤں کی نہیں، دوسرے مذہب کے لوگوں کی نہیں، مومنین کی ہے۔ غیبت امام زمان علیہ السلام میں مومنین کو بے پناہ آزمایا جائے گا، بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے، آپ کے سامنے تذکرہ ہوگا۔ اس طرح کی روایات کے پڑھنے کے بعد بہت زیادہ ایمان میں قوت اور تازگی پیدا ہوتی ہے۔ خیر، گفتگو یہ تھی کہ جو قوم زیادہ جھیلتی ہے اسے زیادہ نوازا بھی جاتا ہے، ایسا ہی رہا ہے۔ اور امام زمان علیہ السلام کی آمد کے بعد جو کہا گیا ہے اسعد الناس بہ اہل الکوفہ، الکوفہ سنا صرف شہر کوفہ نہیں ہے، جب بھی عراقین استعمال ہو، عراقین تو اس سے مراد کیا ہے؟ دو شہر، کوفہ اور بصرہ۔ کبھی کبھی لفظ عراق استعمال نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اس کی جگہ پہ کوفہ استعمال کیا جاتا ہے۔
اور کوفہ سے مراد صرف شہر کوفہ نہیں، علاقہ نہیں، بلکہ پورا عراق ہی ہے، محبان اہل بیت جس پورے علاقے میں بسے ہوئے ہیں۔ خیر، گفتگو یہ تھی کہ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کی قوم کو ان کی بہت آزمائش کی، ان کو بہت امتحان دینا پڑا، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، شکم چاک کر کے بچے کو نکال کے مار دیا جا رہا ہے، اتنی سختیاں برداشت کریں، مگر ان کی ناز برداری بھی بہت ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں شیعیان اہل بیت، محبان اہل بیت کو بہت سختیوں کا سامنا ہے، مگر اسی اعتبار سے ہمیں نوازا بھی جائے گا۔ میں نے کہا کہ امام نے لفظ شیعہ استعمال کیا۔ اب یہ سوال کہ حضرت موسیٰ صرف نبی تو نہیں تھے، رسول بھی تھے، یہ بات نہیں ہے۔ 28 سال کم سے کم، اور بھی تعداد ذکر ہوئی ہے، وہ لوگوں کے درمیان سے غائب رہے، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے امام پردہ غیب میں ہیں، جن کے لیے تشبیہ بھی ذکر ہوئی ہے، وہاں تشبیہ بھی ذکر نہیں ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ کے لیے کوئی تشبیہ بھی ذکر نہیں ہوئی ہے، وہ بھی اس طریقے سے اوجھل نہیں ہوئی تھی جس طرح سے امام زمان علیہ السلام ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، ہماری بصیرت کی نگاہیں نہیں ہے، ارے بصارت نہیں دیکھ رہی ہے، ورنہ بصیرت سے ہم جانتے ہیں کہ امام موجود ہے۔ بہرحال اگلی روایت پڑھتے ہیں۔ وفی ہے، ضمیر فی ہے پلٹ رہی ہے ہماری شیخ طوسی کی طرف، فی علامات زمان الغیبت، امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں جو امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ امام کی غیبت و ظہور کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ شیعوں کے ساتھ کتنی سختی برتی جائے گی۔ وہ امام کیا فرماتے ہیں دیکھیں۔ ان الصادق علیہ السلام کی حدیث طویل، ورأیت مخاطب کا صیغہ، ورأیت المؤمن محزونا محتقرا ذلیلا، امام کے ظہور سے پہلے غیبت کی علامت بیان کی جا رہی ہے، غیبت کے زمانے میں کیا کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ مومن بے پناہ درد و غم میں مبتلا ہے، حزن و ملال میں مبتلا ہے، محتقرا اسے حقیر سمجھا جا رہا ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں، ذلیلا رسوا اور ذلیل سمجھا جا رہا ہے۔ یہی نہیں آگے، وَرَأَيْتَ الْمُؤْمِنَ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُنْكِرَ إِلَّا بِقَلْبِهِ۔ معصومین علیہ السلام نے متعدد روایات میں فرمایا ہے کہ ہمارا ساتھ دینے والا، صرف دل سے ساتھ دینے والا، یعنی ہماری محبت، ہماری ولایت کا مقیم، ہماری امامت کے اعتراف کرنے والا، اس کی بھی بڑی عظمت ہے۔ دل کے ساتھ، زبان سے بھی ہمارا ساتھ دینے والا، ہماری نصرت میں الفاظ تقریریں کرنے والا وغیرہ وغیرہ، اس کا اور بھی زیادہ مرتبہ ہے۔ لیکن دل اور زبان کے ساتھ اگر میدان عمل میں وارد ہو جائے تو اس سے بڑا مجاہد کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کی جو 3 قسمیں کی گئی ہیں، اس میں کیا ہے؟ ایمان بالقلب، عقد بالقلب، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل۔ لیکن اگر کوئی آدمی مر رہا ہے، جیسے کہ امام رضا علیہ السلام اس مرنے والے نصرانی کے پاس پہنچے تھے اور اس کے بعد اس نے کلمہ شہادتین زبان پہ جاری کیا، چلا گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کسی ہندو، کسی دشمن، کسی کو بھی راہ راست پہ لائیں، اور جیسے ہی اس نے کلمہ شہادتین مثلا زبان پہ جاری کیا یا نہیں جاری کیا، مان کر کے جاری کرنا چاہ رہا تھا، کسی نے گولی مار دی، مثلا بم گر گیا، گھر گر گیا وغیرہ وغیرہ، کیا خیال آپ کا؟ وہ مومن ہے یا نہیں؟ یقیناً اعمال نہ انجام دے سکنے والا 2 حصہ ایمان کا رکھتا ہے، اعمال کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار نہ کر سکنے والا، اس کی زبان ہی پہ لا الہ الا اللہ نہیں چل رہا ہے، مگر وہ ایک خدا ہے مان چکا اپنی اردو زبان میں، دوسری زبان میں خدا ایک ہے، رسول ہے، امام وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ زبان سے عربی الفاظ استعمال نہیں کر سکا، اسی دوران مر گیا۔ آپ کلمہ شہادتین اگر لکھیں گے نا تو آپ کو مومن اسے لکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے سامنے وہ اقرار کر چکا تھا اپنی زبان میں کہ یہ دل سے ابھی کوئی عمل نہیں کیا وغیرہ۔ تو ایمان کی قسمیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دونوں باتیں واضح ہوئی۔ تیسرا مسئلہ، ہمارے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے کم سے کم 3 مراحل ہیں۔ شروط تو بہت ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ آپ کی بات کا اثر ہو،
اگر آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا تو آپ کو امر بالمعروف کرنا ہی نہیں ہے، نہیں عن المنکر کرنا ہی نہیں ہے۔ جس شخص کے بارے میں پتہ ہو کہ آپ اس کے اس واجب کے بارے میں بتائیں گے، اس مستحب کے بارے میں یا اس حرام سے بچنے کا حکم دیں گے، وہ سنے گا ہی نہیں، آپ کی مانے ہی گئے۔ تو وہاں پہ آپ چاہے جتنے پڑھے لکھے ہوں، چاہے جتنے با اثر ہوں، ضروری نہیں کہ آپ اپنی زبان کھولیں اور آپ کی بات اپنی زبان خالی جائے، حکم ہی نہیں، امر بالمعروف اٹھ جاتا ہے۔ واضح بات، امر بالمعروف کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ، اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے آپ بول بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ سامنے گنڈا ہے، اس کو مار کر کے راہ راست پہ لانا تو دور کی بات ہے، زبان سے بول بھی نہیں سکتے، اس کو کیا کریں گے؟ حکم یہ ہے کہ دل سے بیزاری ہونی چاہیے۔ امر بالمعروف کا پہلا مرحلہ یہ ہے۔ واضح آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ لوگ کے لیے نہیں، ویسے اپنے لفظوں میں بیان کرنا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پہلا مرحلہ، اگر گناہ ہو رہا ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے، ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے، زبان بھی استعمال نہیں کر سکتے، تو اس گناہ سے دل ہی دل میں نفرت کریے، سامنے مسکرائیے، گنڈا مار دے گا آپ کو، مسکرائیے اس کے ساتھ، بہار اچھے بہار جو بھی رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا مرحلہ، اگر ایسا انسان ہے کہ جو آپ کی بات سن لے گا، آپ اگر سنجیدگی سے اچھے انداز سے اسے سمجھائیں گے تو وہ مان لے گا آپ کی بات، یہاں دوسرا مرحلہ ضروری ہے۔ صرف دل سے اس برے کام سے نفرت کافی نہیں، تو بل شہادت ہو اور اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے۔ جرم کیا ہے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور اظہار محبت کے جو طریقے ہیں، چاہے اس میں قما کرے، زنجیر کرے، دوسرے اور جو بھی اظہار محبت کے طریقے ہیں، اس وجہ سے اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَرَأَيْتَ السُّلْطَانَ، یہاں یذلُّ لکھا میرے، یہ غلط ہے، یُذِلُّ لِلْکَافِرِ الْمُؤْمِنَ، یہ کے اوپر پیش ہونا چاہیے۔ اور تم دیکھو گے کہ جو علاقے کا حاکم ہے، گورنر ہے، بادشاہ ہے، جو بھی سربراہ ہے کسی طرح، چاہے وہ مکھیا ہی گاؤں کا کیوں نہ ہو، وَرَأَيْتَ السُّلْطَانَ، جس کے ہاتھ میں پاور ہے اسے تم دیکھو گے، وہ کیا کرے گا؟ لِلْکَافِرِ یُذِلُّ لِلْکَافِرِ الْمُؤْمِنَ، ایک کافر کی خوشی کے لیے مومن کو ذلیل کر رہا ہے۔ یہ آپ واٹس ایپ، فیس بک اور سب میں مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ پاور والے، طاقت والے مومنین کو ذلیل کر رہا ہے، کس کی خوشی کے لیے؟ دشمنوں کی، اپنے پارٹی والوں کی مثلا۔ مومنین کو ذلیل کریں گے، کس کے لیے؟ خوشی کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے نہیں، اہل بیت کی خوشنودی کے لیے، کافرین اور مشرکین کی۔ الخبر، الخبر یعنی کیا؟ بہت بڑی طولانی روایت ہے، اس میں سے چند ٹکڑے یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ ایک اور روایت پڑھتے ہیں، پھر بعض باتیں الگ سے۔ وعن امیر المومنین علیہ السلام فی بیان حال الشیعہ فی حاضر الزمان، یہ حاضر الزمان راوی بیان کر رہا ہے، یعنی لکھنے والے امیر المومنین اسلام سے اس زمانے کے شیعوں کی حالات، وطول زمان شدتہم و ابتلائہم، زمان شدت یعنی سختیوں کے زمان، اور ابتلاء مصیبت اور بلاؤں کے زمان کے سلسلے میں۔ قال، کس نے کہا؟ امیر المومنین اسلام فرماتے ہیں کیا؟ واللہ لا یکون ما تعمل، عمل یعنی امید اور آرزو، تم جو امید لیے بیٹھے ہو، آرزو لیے بیٹھے ہو، امام آئیں گے تو یہ دنیا رش کی جنت ہو جائے گی، ہمارے لیے نعمت ہی نعمت، خمس و زکوٰۃ لینے والے موجود نہیں ہوں گے، اتنا فراوانی ہوگی کہ مت پوچھیں، کائنات کا چپا چپا سب صحیح ہے، یقیناً معصومین نے فرمایا ہو کے رہے گا، ہمارا دل قبول کرے یا نہ کرے، جو صادقین علیہ السلام نے فرمایا ہے اب تک ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو کر کے رہے گا، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، کیونکہ ان کی زبان پر جو جاری ہوا ہے وہ وہی جاری ہوا ہے جو وحی تھی، قرآن کی شکل میں یا کلام معصومین علیہ السلام میں، یعنی سچے اماموں نے جو فرمایا ہے اسے پورا ہونا ہی ہونا ہے۔ دنیا لاکھ تبدیلی لائے، توڑنے مروڑنے کی کوشش کرے، مگر جو ان بزرگواروں نے فرما دیا ہے، ہوا ہے، ہو رہا اور آئندہ بھی ہوگا۔ اب اس تمہید کے بعد سنیے، واللہ
इमाम को कसम खाने की जरूरत है, कितनी मरतबा मैं कह चुका हूँ, मगर इमाम कसम खा रहे हैं। कौन? वो भी मौला अमीरुल मोमिनीन इस्लाम। वल्लाहि ला यकुन मा तअमलून, जो तुम लोग आरज़ू लेकर के बैठे हो ना, ये पूरी होने वाली नहीं है, बखुदा कसम पूरी नहीं होगी। हत्ता यानी पूरी होगी, मगर इस हत्ता के गुजर जाने के बाद। वो क्या है? हत्ता यहलिकल मुबतिलून, बातिल परस्त जो हम में घुसे हुए हैं, हमारी मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, जब तक इनका मुंह काला नहीं हो जाएगा, ये हलाक नहीं हो जाएंगे, तब तक इमाम तशरीफ नहीं लाएंगे, दुनिया रश की जन्नत नहीं बनेगी। हत्ता यानी जो तुम आरज़ू लिए बैठे हो वो होगी पूरी, मगर हत्ता के बाद। हत्ता यहलिकल मुबतिलून व यज़महिल्लु अल जाहिलून, याद रहे इसका ताल्लुक शियों से है, मुहिब्बान अहले बैत से है इस रवायत का ताल्लुक। क्यों? क्योंकि कौन उम्मीद और आरज़ू लेकर के बैठा है कि इमाम तशरीफ लाएंगे, दुनिया रश की जन्नत बनेगी? हम आप। सुन्नियों की बात नहीं हो रही, वहाबियों और सलफियों की बात नहीं हो रही, गैर मुसलमानों की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ मोमिनीन की बात हो रही। मोमिनीन में भी जाहिलीन भी हैं, मुज़िल्लीन भी हैं, मुब्तलीन भी हैं, इला आखिर। थोड़ा भारी है इबारत बात, मगर मैं नहीं कह रहा हूँ, इमाम अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के अल्फाज हैं, तवज्जो से सुने। तुम जो उम्मीद और आरज़ू लिए बैठे हो, वल्लाह इसलिए पूरी नहीं होगी। दूसरे लफ्जों में, पर्दे गैबत से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अदल व इंसाफ की आलमी हुकूमत कायम करके तुम्हारे ऊपर नेमतों की बौछार नहीं करेंगे, मगर कब? हत्ता यहलिकल मुबतिलून, तुम्हारे इतने जलील और रुसवा, उनकी वैलू खत्म हो जाएगी कि एक शख्स जिसके जानवर को मार दिया गया, मर गया है, वो उठा करके फेंक देता है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, वैसे तुम्हारी हैसियत है। आज की ये बात नहीं, 1400 साल पहले अमीरुल मोमिनीन इस्लाम ने ज़माने गैबत के लिए इरशाद फरमाया कि मोमिनीन, अलबत्ता जहन में रहे, हम सब के सब इंशाअल्लाह अहले बैत के चाहने वाले हैं, मोमिनीन हैं, शिया हैं, मजहब के सही, लेकिन ये मसाइब, ये सख्तियाँ और ज़्यादा दुश्वार होने वाली हैं, बेपनाह सख्तियाँ। अब यहीं पे इस बात को मैं और आगे इदामा देते हुए, बल्कि ये इदामा देने की बजाय इस मतलब को पूरा करने के लिए ये जो आयत पढ़ी गई आपके सामने कि खुदावंद मुताल ईमान का दावा करने वालों का इम्तिहान लेता है। वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तुमसे पहले, मुसलमानों से पहले, मोमिनीन से पहले, इससे पहले भी इम्तिहान लिया जा चुका है। आगे इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, यही जिनकी रवायत में पढ़ रहे थे, दूसरी रवायत में फरमाते हैं मिंबर पर, अमा वल्लाहि ला उक़्तलन्ना अना व इब्नाया हाज़ानी। कब? कूफा में मोमिनीन के सामने इमाम बराह रास्त कह रहे हैं, बखुदा कसम मुझे भी शहीद किया जाएगा, और ये दोनों मेरे बेटे जो यहाँ तशरीफ फरमा, उस वक्त 30 साल से के आसपास थे, 30 साल से ऊपर के थे, 30 साल कम से कम। इमाम हसन और इमाम हुसैन इस्लाम दोनों की तरफ इशारा कर करें, ये दोनों मेरे बेटे भी शहीद किए जाएंगे, मगर वलयबअसन्नल्लाहु रजुलन मिन वलदी फी आखिर ज़मान, लेकिन मेरी ही औलाद से खुदावंद मुताल आखिरी ज़माने में एक बेटे को मेरे पैदा करेगा, युतालिबु बिदिमाइना, जो हमारे खून का मुतालिबा करेगा, इंतकाम लेगा। आज हम शहीद किए जाएंगे 32-30 साल के दौरान। अगर कूफा में फरमाया इब्तिदा में, तो 4 साल के बाद इमाम शहीद हुए, 14 साल के बाद इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम शहीद हुए, 24 साल 25 साल के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए। 25 साल ज़माने में हम शहीद कर दिए जाएंगे, लेकिन हमारे खून का मुतालिबा हमारी आखिरी ज़माने में हमारी एक औलाद करेगी। उसके बाद जो सबसे अहम है वो हमारे मौजूद बहस से गुफ्तगू है, अभी गुफ्तगू चल रही थी कि ज़माने गैबत में कटाई छटाई होगी, मोमिनीन में जाहिलीन मुब्तिलीन को हटाया जाएगा, खालिस लोग, मुखलिस लोग, बल्कि मुखलस लोगों के ऊपर इमाम तशरीफ आएंगे। वाला यगीबन अन्हुम, हमारे चाहने वालों से
وہ زمین ہو پلٹ رہی ہے رجلن کی طرف، جو ہماری اولاد میں سے آخری زمانے میں ہوگا وہ غائب ہو جائے گا، تمییزاً لأہل الضلالۃ، ہمارے اندر، ہمارے سمراٹ ہمارے چاہنے والوں کے مومنین کے اندر بھی گمراہ لوگ ہیں، بہت سی گمراہیوں اور بہت سے گناہوں کے ملوث ہونے والے ہیں، ان کو چھانٹنے کے لیے، ان کو تمیز جدا کرنے کے لیے خداوند متعال آخری امام کو پردے غیب میں ڈالے گا، یعنی غیبت امام زمان علیہ السلام کے اسباب اور علل میں سے ایک علت اور ایک سبب کیا ہے؟ تمیز، امتحان، آزمائش، اہل ضلال کو مومین میں سے، محبان اہل بیت میں سے اہل ضلال کو چھانٹنے کے لیے۔ ولا لام تاکیدون تاکید ثقیلہ، تین دن تاکید کے ساتھ قسم کھا کر کے امام فرماتے ہیں، قسم پہلے آ چکی، ولا یغیبن عنہم تمییزا لأہل الضلالۃ، اہل ضلال کو جدا کرنے کے لیے، حتی یقول الجاہل، یہاں تک کہ مومنین میں سے جو جاہل ہیں، مسلمانوں کی بات نہیں، غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، حتی یقول الجاہل، یہی الجاہل آ گیا، تم میں سے جو جاہل ہیں وہ یہ کہیں گے ما للہ فی آل محمد من حاجت، آل محمد کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کافی ہے۔ کوفہ میں جب امام تشریف لائیں گے 70,000 کا لشکر، معمم فقہا کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں گے آپ جدھر سے ہیں ادھر ہی چلے جائیں، ہم کافی، ہم سے سوال نہیں۔ کون کہے گا یہ؟ کوفہ میں کون بسا ہوگا؟ فقہا کون ہیں؟ بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا میں یہاں زیادہ بولوں گا، بہرحال یہاں پہ روایت کی جو گفتگو ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ واللہ انکم منکم الی آخر ضمیر ہم پر استعمال کر رہے ہیں، حتی یقول الجاہل، یہاں تک کہ جاہل کہے گا، جاہل سے مراد سنی نہیں ہے، جاہل سے مراد مخالفین دوسرے مذہب والے نہیں ہیں، وہ ہیں کہ جو آل محمد کے شناسہ ہیں، ان کی معرفت رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی بات ہو، طبقت کافی حد تک فاصل ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ اس مصیبتوں کے افزائش سے، زیادہ ہونے سے آئندہ کٹ چھٹ جائیں گے، اس کے باوجود بھی جو کچھ باقی رہ جائیں گے وہ بھی اتنا زیادہ مصیبتیں آگے آنے والی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تھی عبارت جی، یرتد فیہا قوم، ایک گروہ مرتد ہو جائے گا، تو مرتد کون ہوگا؟ اسلام سے ارتداد کی بات نہیں ہو رہی، ایمان سے ارتداد کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام سے مرتد ہونے والا واجب القتل ہے اگر مرتد فطری ہے، اور توبہ کرائی جائے گی اگر مرتد ملی ہے، وہ آپ حضرات احکام جانتے ہیں۔ وَيَسْقُطُ فِيهَا عَلَى الدِّينِ فِيهَا آخَرُونَ، الدین ہے، الدین سے مراد دین اہل بیت، مسلک تشیع پر زمانہ غیبت میں ایک گروہ پاورجا رہے گا، مگر پاورجا رہے گا تو اسے اتنا جھلایا جائے گا، فَيُؤْذَوْنَ، انہیں اذیت دی جائے گی۔ کاہے کی اذیت؟ اذیت کے طریقے کیا ہوں گے؟ جتنے طریقے رائج ہوں گے سب ان کے اوپر استعمال کیے جائیں گے، ذبح کیا جائے، ہاتھ پیر کاٹ لیے جائیں، آنکھ پھوڑ دی جائے، یہ سب ہو چکا ہے، آنکھ پھوڑ دی جائے، ادھر کا ہاتھ کاٹا گیا تو ادھر کا پیر کاٹ دیا جائے، دونوں ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، آنکھیں نکال لی جائیں، کان کاٹ دیا جائے، ناک کاٹ کر کے چھوڑ دیا جائے، نہ جانے کتنے شکنجے، کتنی مصیبتیں شیعیان اہل بیت نے برداشت کی ہیں، اور یہ تو اس وقت کی بات ہے جب ائمہ طاہرین موجود تھے، اس کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بڑھتا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام آگے فرماتے ہیں فَيُقَالُ لَهُمْ، اب یہ لہم کی زمین کہاں پلٹ رہی ہے؟ جو باقی رہیں گے، جو پابرجا رہیں گے، اذیت دی جائے گی، تھپڑ مارے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، زندانوں میں ٹھوسے جائیں گے، فَيُقَالُ لَهُمْ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو، آیت ہے قرآن میں، تم لوگ سچے ہو کہ امام آئیں گے، امام آئیں گے، امام، یہ کب سچا وعدہ، یہ وعدہ کب سچا ہوگا، کب پورا ہوگا؟ اس ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیا جواب دیں؟ زندان میں، جیل میں ڈالا ہوا انسان اہل بیت کا چاہنے والا اذیت سہ رہا ہے، اس کو تھپڑ مار مار کر کے زنجیروں سے، سوتوں سے مار کر کہا جا رہا ہے یہ تمہارے امام کب آنے والے ہیں؟ ہو چکا ہے، اسے ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا، وہ کیا جواب دے؟ یہاں پہ امام نے کوئی جواب ذکر نہیں کیا، امام نے ان مومنین کی طرف سے کہ جو مومنین اس طریقے سے ستائے جائیں گے، کیا عذاب
कौन सा शिकंजा बयान नहीं किया गया। हर किस्म के शिकंजे अज़ियतें उन मोमिन को दी जाएगी। और सबसे बड़ा जो है, हर बार तुम सच्चे हो तो बताओ तुम्हारा इमाम कहाँ है, कब आएगा, कोई जवाब नहीं। अब इमाम उन मोमिनीन के बारे में कह रहे हैं कि जो मोमिनीन सारी मुसीबतों को झेल लेंगे, या मार दिए जाएंगे या जिंदा रह जाएंगे। इमाम फरमाते हैं अमा इन्न साबिर फी गैबतिही अलल अज़ा व तनकील। नकला नकेल डालने को भी कहते हैं। सुराख नाक में जो नकेल डालते हैं ऊँटों के नथनों में, यहाँ पे इबारत जो है तनकील से मुराद वही अज़ाब मुख्तलिफ किस्म का ताज़ीम। अमा इन्न साबिरीन फी गैबतिही अलल अज़ा व तकज़ीब। झुटलाया जाएगा, झुटलाया जाएगा, तुम लोग झूठे हो, तुम्हारा पूरा मसलक झूठा है, हमेशा से झूठ बोलते आए हो, तुम इब्ने सबा की औलाद हो, तुम यहूदी हो, तुम मुता की पैदावार हो, तुम ये हो वो हो, न जाने कितना कुछ कहा जाता रहा है और आइंदा कितना कहा जाएगा। कभी कभी बाज़ मुमिनीन और बुजुर्गान जो कोई हदीस वगैरह डालते हैं उसके नीचे कमेंट पढ़ें, या कोई बड़ा हादसा रुनुमा हो जाता है, जैसे पाप आया था और वैसी साजिश मिला, उसमें सुन्नियों के और वहाबियों के कमेंट पढ़ें। मैंने तो सब नहीं पढ़ा, कहीं कहीं देखें कि वो लोग क्या क्या बकते हैं। कमा की जंजीर की तस्वीरें जो हमारी है उसके नीचे पढ़ें क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या लिखा है अभी तक। तुमसे क्या मतलब, हम अपने आप को मार रहे हैं। उसका भी वो लोग मुख्तलिफ माना निकालते हुए ये कि इन्हीं लोगों ने कत्ल किया, अपने आप को मार करके खून बहा करके अपने गुनाह को धुल रहे हैं। और तुमसे क्या मतलब हम कर रहे हैं, बहरहाल दूर न जाए। अमा इन्न साबिर फी गैबती, मगर गैबत इमाम में अज़ियतों के ऊपर, खास तौर से तकज़ीब के ऊपर, इस तकज़ीब के ऊपर, अज़ाब के ऊपर सब्र करने वाला बेमंज़िलतिल मुजाहिद बिस्सैफ बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन मुजाहिदीन की तरह से है जो बद्र, उहद, खंदक, खैबर और हुनैन वगैरह में रसूल खुदा के हमरेकाब होकर, सिर्फ हमरेकाब नहीं है, बहुत साथी रहे, भाग गए हैं, यहाँ नहीं हो रही। अल मुजाहिद बिस्सैफ, जो बाकायदा जिन्होंने जंग की है, तलवार चलाई है, जख्मी हुए हैं, दुश्मन को कत्ल किया है, खुद भी जख्मी हुए हैं, उन मुजाहिदीन का अज्र सवाब कितना है ये खुदा और रसूल और मासूमीन जानते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम मोमिनीन की तकज़ीब करने वाले, मैं तुम्हें हल्की फुल्की अज़ियत दे रहा हूँ या बड़ी अज़ियत दे रहा हूँ, तुम्हारा अज्र सवाब बगैर कुछ किए, सिर्फ मुसीबतों पे सब्र, लफ्ज़ नहीं कर रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारी जो तकज़ीब की जा रही है, तुम्हें झूठा कहा जा रहा है, तुम सब्र कर रहे हो, तुम्हें जो अज़ियत दी जा रही है उसके ऊपर तुम सब्र कर रहे हो। अमल नहीं, सिर्फ तकज़ीब पर, सिर्फ सताए जाने के ऊपर सब्र करने वाला और हमसे मुंह न मोड़ने वाला, यानी विलायत के ऊपर बाकी रहने वाला, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की इमामत पर बाकी रहने वाला उस मुजाहिद की मानिंद है जिसने राह खुदा में रसूल खुदा के सामने तलवार लेकर के जिहाद किया है। हम बैठे बैठे मैदान जंग में जाए बगैर, रोज हमारी तकज़ीब हो रही है, रोज हमें झुटलाया जा रहा है और बहुत से मोमिनीन को अज़ियत दी जा रही है, सब्र करने वाले ये मोमिनीन खुदा के नज़दीक उस मुजाहिद के मानिंदे हैं जो रसूल खुदा के सामने तलवार लेकर के जिहाद करता है। वही अखबार रज़ा में रवायत है, काफ़ी इंशाअल्लाह बातें। अल्हम्दुलिल्लाह।